اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، رمضان کے بارے میں آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے. شعبان کے آخری دن ہے، رمضان کی آمد ہے، جس کے لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے. یا اللہ شعبان میں برکت فرما اور رمضان تک پہنچا. رمضان آج کل کی زبان میں ایک سیزن ہے. سیزن، ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے. جس طرح کی کاشتکاری کا سیزن، فصل جب گندم کٹتی ہے وہ ایک سیزن ہوتا ہے. سب دکانداروں کے سیزن ہوتے ہیں. اس سیزن میں انسان پوری کوشش کرتا ہے، دن اور رات ایک کر کے اپنے کام کو کرتا ہے تاکہ باقی سال آرام سے گزرے، اس سیزن میں کما لیں. تو رمضان مبارک ایک سیزن ہے جس مقصد کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. انسان اور جنوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہر روز کی عبادت، ہر سال کی عبادت، زندگی کی عبادتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائیں اور خود عمل کر کے دکھایا. تو یہ رمضان سیزن ہے، اس میں عام مہینوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 کام بڑے اہتمام سے کرتے تھے. 3 کاموں کو بڑھا دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال عبادت کرتے اور اس عبادت میں ایک نماز بھی ہے. نماز آپ اتنی پڑھتے، نفلی نماز، جماعت فرض کی نماز تو چھوٹی چھوٹی نماز پڑھاتے. اس واسطے کہ سب لوگوں کو ان کا خیال کرنا ہوتا ہے. جو الگ نماز پڑھنی ہے، سنت نفل، وہ بہت لمبے پڑھتے تھے. احادیث میں آتا ہے کہ آپ کے پاؤں مبارک کو کھڑے کھڑے سوجن ہو جاتی تھی، ورم آ جاتی تھی. اتنی عبادت کرتے تھے عام سال کے دنوں میں. لیکن رمضان المبارک میں پہلے سے بھی زیادہ محنت کرتے تھے. ہر چیز کو بڑھا دیتے. رمضان حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم کمر کس لیتے تھے، لنگوٹی باندھ لیتے تھے. ایک محاورہ ہے، یعنی کسی کام کو دھیان سے، لگن سے، محنت سے کیا جائے تو وہ کہتے ہیں فلانے نے فلاں کام کے لیے کمر کس لی ہے، لنگوٹی کس لی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کمر کس لیتے تھے.
اور پہلے سے زیادہ نمازیں پڑھتے، سارا سال بھی کافی پڑھتے لیکن رمضان میں زیادہ۔ آپ معصوم ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، اور تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ آپ امام المعصومین ہیں، جیسا کہ امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اتنا امام المعصومین بھی ہیں۔ جتنے بھی معصوم ہیں سب کے امام اور بڑے ہیں۔ ہر نبی معصوم ہوتا ہے، آپ ان کے بھی امام ہیں، یہ بھی بڑے ہیں۔ اس کے باوجود آپ اتنی عبادت کرتے تو ہم تو گنہگار ہیں۔ کم از کم ہمیں اس سیزن سے تو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ رمضان سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ میرے کیا کام ہیں، میں ان کو آگے پیچھے کر کے کیسے رمضان میں زیادہ عبادت کر سکتا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مزدوری چھوڑ دیتے ہیں، بھائی 1 مہینہ نہ کی مزدوری سے کیا ہوتا ہے، سارا سال کمائیں گے۔ کچھ لوگ مزدوری بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں۔ تو کام کو آگے پیچھے کرے، کم کر دے تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، اور خاص کر 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور جو نوافل جن کے فضائل آتے ہیں ان کا اہتمام کرے۔ تہجد کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، ان نمازوں کا بھی اہتمام کریں۔ یہ فرض نہیں ہے، ثواب بڑا ہے۔ ثواب دیکھو نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک میں نفلی عبادت کو فرض کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ جو مثال کے طور پر کانسی اور چاندی معمولی چیزیں اتنی مہنگی نہیں ہیں، اس کے مقابلے میں سونا بڑا مہنگا ہے۔ تو رمضان کے مبارک مہینہ میں اللہ تعالیٰ نفلی نماز کو فرض کا درجہ دے دیتے ہیں۔ پڑھے اس نے، نفل ہے، سنت ہے، اس واسطے اہتمام کرنا۔ یہ ہے کہ سنت ہے، نفل ہے، کیا ہوا؟ جو نفل سنت کا اہتمام کرے گا وہ فرض کا زیادہ اہتمام کرے گا۔ جو نفل چھوڑے گا پھر سنت چھوڑے گا، پھر جماعت چھوڑے گا، پھر فرض چھوڑے گا۔ آہستہ آہستہ ترقی ہوتی جاتی ہے ہر کام میں۔ جیسے کام کرنے لگے تو ادھر ترقی ہوتی ہے، جب چھوڑنے لگے تو پھر ادھر ترقی ہوتی ہے۔ تو رمضان مبارک میں ہم نماز پڑھیں، اور ایک نماز جو رمضان میں ہی ہوتی ہے صرف تراویح اس کو کہتے ہیں۔ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے ائمہ اربعہ کے نزدیک، 20 رکعت تراویح ہے۔ اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھے۔ آج کل آ گیا ہے چلو جی گھر پڑھ لیں گے، کوئی 8 پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے بندے، یہ وقت کب آئے گا؟ پھر پتہ ملے نہ ملے۔ فرض ہم بھی نہیں کہتے، جو 8 پڑھتے ہیں وہ بھی نہیں کہتے، لیکن ثواب کتنا ہے، فائدہ کتنا ہے۔ سنت مؤکدہ کا درجہ ہم کو کہاں لکھتے ہیں؟ سنت مؤکدہ ہے تراویح، اور 20 رکعت پڑھے، اور وہاں پڑھے جہاں قرآن پاک تجوید کے ساتھ صحیح پڑھا جا رہا ہو۔ بعض لوگ ڈھونڈتے ہیں کس مسجد میں آدھے گھنٹے میں تراویح ختم ہو جاتی ہے، 20 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے ادھر جانا ہے۔ اب ماشاءاللہ لوگ، پہلے تو تجوید کم تھی، اب ماشاءاللہ زیادہ ہو گئی ہے، بہت ہو گئی ہے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ترقی نصیب فرمائے۔ پہلے تو بڑے بعض علماء بھی
ایسے عجیب سے انداز میں پڑھتے تھے۔ اب محنت ہے، کافی تجوید کے ساتھ پڑھنے لگ پڑے ہیں، کم از کم شہروں میں، پھر دیہاتوں میں بھی آہستہ آہستہ کام ہوتا جا رہا ہے۔ تو آرام سے جو لوگ آج پڑھ کے چلے جاتے ہیں یا جماعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں، وہ باہر بعض دفعہ بات شروع کر دیتے ہیں، وہ باتیں کرتے کرتے وہ ٹائم پورا ادھر گزر جاتا ہے کہ گھر میں مہمان آ جائے گا یا راستے میں کوئی آ جائے گا، ٹائم تو پھر بھی پورا ہو جائے گا۔ تو یہ کیوں نہیں اپنا وقت نماز میں لگا دیتا؟ امام مالک رحمہ اللہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، وہاں بھی 20 تراویح ہوتی، اور مکہ مکرمہ والے 20 تراویح پڑھتے تھے، درمیان میں جو ہم ترویہ کرتے ہیں نا 2 منٹ والا سبحان ربی، یہ جو ہم پڑھتے ہیں چھوٹی سی دعا، وہ بھی آدھی پڑھتے نہیں، اب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کی جگہ وہ طواف کرتے تھے، 4 رکعت پڑھ لی، اب طواف کریں گے، طواف کر کے پھر 4 رکعت پڑھ، اسی طرح وہ ان کے 4 طواف بھی ہو جاتے ساتھ۔ تو مدینہ والوں نے دیکھا وہ تو طواف کرتے ہیں، یہاں تو طواف کی جگہ ہے ہی نہیں، ہم کیا کریں؟ کوشش کرنی چاہیے انسان کو ہر کام میں آگے بڑھنے کی۔ تو انہوں نے کہا کہ 4 رکعت کے بعد وہ طواف کرتے ہیں، ہم نفل پڑھیں گے الگ الگ، جو ہم صرف تسبیح پڑھتے ہیں نا، اس کی جگہ وہ تسبیح بھی پڑھتے ہوں گے اور ساتھ 4 رکعت نماز نفل بھی پڑھیں گے، پھر جماعت کے ساتھ 4 تراویح، اس طرح کر کے ان کی 16 رکعتیں یہ ہو جاتی ہیں، تو 36 رکعتیں جانا مدینہ والے، ان کے 4 طواف پڑھ جاتے ہیں۔ تو ریس کرنا چاہیے سب کو، ہمت کرنا چاہیے۔ تو بہرحال ایک تو عبادات میں کوشش کرنی چاہیے، دوسرا آپ ویسے ہی سخی تھے، آپ سے بڑا کوئی سخی نہیں، ساری زندگی رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں حدیث پاک میں آتا ہے آپ آندھی سے بھی زیادہ تیز ہو جاتے تھے سخاوت میں، آندھی تیز ہوا جب چل رہی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ تیز ہو جاتے ہیں۔ تو تیسرا کام آپ چونکہ آ رہا ہے رمضان، تو اگلے جمعے سے پہلے شروع ہو جائے گا، غالباً منگل کو پہلا روزہ ہوگا، تو پیر والے دن ابھی رات آ رہی ہے، اس میں تراویح شروع ہو جائے گی، روزہ بعد میں ہوتا ہے، پہلے تراویح پڑھی جاتی ہے۔ تو خرچ تیسرا کام جو ہے وہ تسبیحات، آہوزاری، اللہ کے حضور رونا دھونا، اللہ سے دعائیں مانگنا، یہ 3 کام آپ عام زندگی میں رمضان میں زیادہ کرتے تھے، جو ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ بھی یہ 3 کام زیادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔